روزہ توڑنے والی چیزیں۔ کھانے پینے یا جمع کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے جبکہ روزے دار ہونا یاد ہو، اور اگر روزے دار ہونا یاد نہ رہا اور بھول کر کھا پی لیا یا جمع کر لیا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ اسی طرح حقہ، بیڑی، سگریٹ، چرس، سگار وغیرہ یہ سب پینے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پان، تمباکو وغیرہ کھانے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اگرچہ اس نے پیک تھوک دیا ہو۔ چینی، شکر، گڑ وغیرہ ایسی چیزیں جو منہ میں رکھنے سے گھل جاتی ہیں، وہ منہ میں رکھیں اور تھوک نکل گیا تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ دانتوں میں کوئی چیز چنے کے برابر یا اس سے زیادہ تھی، اسے کھا لیا، یا چنے سے کم تھی لیکن منہ سے نکال کر پھر کھا لی تو روزہ ٹوٹ گیا۔ دانتوں سے خون نکل کر حلق سے نیچے اترا اور خون تھوک سے زیادہ یا برابر تھا یا کم تھا لیکن اس کا ذائقہ حلق میں محسوس ہوا تو ان سب صورتوں میں روزہ ختم ہو گیا، اور اگر خون کم تھا اور مزہ بھی معلوم نہ ہوا تو روزہ نہیں گیا۔ حقنہ لیا یا نتنوں میں دوائی چڑھائی یا کان میں تیل ڈالا یا تیل چلا گیا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ اگر پانی کان میں چلا گیا یا ڈالا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ کلی کر رہا تھا، بغیر اس کے ارادے کے پانی حلق سے اتر گیا، یا پھر ناک میں پانی چڑھا رہا تھا تو پانی دماغ میں چڑھ گیا، ان سب صورتوں میں روزہ ٹوٹ گیا۔ لیکن اگر اس کو روزے دار ہونا یاد نہ رہا تو اب اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ سوتے میں پانی پی لیا یا کچھ کھا لیا، یا اس نے منہ کھولا تھا اور پانی کا قطرہ یا اولا حلق میں چلا گیا، ان سب صورتوں میں بھی روزہ ٹوٹ گیا۔ دوسرے کا تھوک نگل گیا یا اپنا ہی تھوک ہاتھ پر لے کر نگل لیا تو اس کا روزہ ختم ہو گیا۔ منہ میں رنگین ڈوری رکھی جس سے تھوک رنگین ہو گیا اور پھر اس نے تھوک نگل لیا تو اب یہ بھی روزہ ٹوٹ گیا۔ آنسو منہ میں چلا گیا اور نگل لیا، اگر بوند یا 2 بوند ہے تو روزہ نہیں گیا، لیکن اگر اس سے زیادہ تھا کہ اس کی نمکینی پورے منہ میں محسوس ہوئی تو اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اسی طرح پسینے کا بھی یہی حکم ہے۔ مرد نے عورت کا بوسہ لیا یا اس کو چھوا یا مباشرت کی یا گلے لگایا اور انزال ہو گیا تو ان سب صورتوں میں اس کا روزہ ختم ہو گیا، اور اگر عورت نے مرد کو چھوا اور مرد کو انزال ہو گیا تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ عورت کو کپڑے کے اوپر سے چھوا اور کپڑا اتنا موٹا ہے کہ بدن کی گرمی محسوس نہ ہوئی تو روزہ نہیں ٹوٹا اگرچہ انزال ہو گیا ہو۔ مبالغے کے ساتھ استنجا کیا یہاں تک کہ حقنہ رکھنے کی جگہ تک پانی پہنچ گیا تو روزہ ٹوٹ گیا، اور اتنا بھی مبالغہ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس سے سخت بیماری کا خوف ہے۔ مرد نے پیشاب کے سوراخ میں پانی یا تیل ڈالا تو روزہ نہیں ٹوٹا چاہے اس کے مثانے تک پہنچ گیا ہو، اور اگر عورت نے شرمگاہ میں تیل یا پانی ٹپکایا تو روزہ ٹوٹ گیا۔ عورت نے پیشاب کے مقام میں روئی یا کپڑا رکھا اور بالکل باہر نہ رہا تو اب اس کا روزہ ٹوٹ گیا۔ اگر سوکھی انگلی کسی نے پخانے کے مقام میں رکھی یا عورت نے شرمگاہ میں رکھی تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ اگر انگلی بھیگی ہوئی تھی یا اس پر کچھ لگا ہوا تھا تو روزہ ٹوٹ گیا، جبکہ پخانے کے مقام میں اس جگہ رکھی ہو جہاں عمل دیتے وقت حقنہ کا سرا رکھتے ہیں۔ قصداً منہ بھر قے کی اور روزے دار ہونا یاد ہے تو روزہ ٹوٹ گیا، اگر منہ بھر سے کم کی تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ خود بخود قے ہو گئی تو تھوڑی ہو یا زیادہ ہو روزہ نہیں ٹوٹا۔ بے اختیار قے ہوئی اور خود بخود اندر لوٹ گئی تو روزہ نہیں ٹوٹا، چاہے تھوڑی ہو یا زیادہ، روزے دار ہونا یاد ہو یا نہیں ہو۔ قے کے یہ حکم اس وقت تک ہیں کہ جب قے میں کھانا آئے یا خون آئے۔ اگر اس کو قے میں بلغم آتا ہے تو مطلقاً روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ رمضان میں جو شخص بغیر عذر کے کھلے عام کھاتا پیتا ہے تو اس کے بارے میں حکم ہے کہ اسے قتل کیا جائے۔